بلندیوں کا آسمان ہے. اگر اصحاب بدر میں دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی نظر آتے ہیں, اصحاب احد میں دیکھیں تو وہاں بھی موجود ہیں, اصحاب خندق میں دیکھیں تو نوکری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اور اگر خیبر والوں کی لسٹ پڑھیں تو وہاں بھی نمایاں طور پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں کھڑے ہیں تو وہاں وہ بھی موجود ہیں. تو عظمتیں ان کے قدم چوم رہی ہیں اور جبریل ان کی عظمتوں کے ترانے پڑھ رہا ہے. اور قرآن پاک میں 15 آیات کریمہ جن کی شان میں نازل ہو رہی ہیں جداگانہ طور پر, اور اس کے علاوہ جو مجموعی طور پہ میرے محبوب کے صحابہ کی شان میں آیات نازل ہوئیں ان میں تو وہ موجود ہیں ہی. تو وہ بڑی عظمتوں والی ایک گمنام شخصیت ہیں جو 7ویں نمبر پہ میرے محبوب کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے. کیا شان ہے ان کی کہ جو صاحب الہجرتین بھی ہیں, جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. کوئی ایسی عظمت دکھائی نہیں دیتی جو ان کی ذات میں موجود نہ ہو. اور پھر وہ ان صحابہ میں بھی ان کا نام لسٹ میں نظر آتا ہے کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے نام لے کے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں کی جنت مشتاق ہے. باقی تو جنت کے مشتاق ہیں, کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جن کا نام لے کے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جنت ان کی مشتاق ہے, تو اس کی لسٹ پڑھیں تو ان میں بھی ان کا نام نظر آتا ہے. تو برادران اسلام, وہ ہیں حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت ہی عظمتوں والے صحابی, بڑی شانوں والے صحابی, اور ایسے صحابی ہیں کہ ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا سے ان کے بارے میں جب جمل کے دنوں میں پوچھا گیا کہ عمار کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں, تو فرمایا کوئی اور ہوتا تو میں اس کے بارے میں تبصرہ کرتی, تو میں اس کے بارے میں کیا کہوں جس کو میرے نبی نے حق کہا. تو برادران اسلام, یہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو ہم ان کا ذکر عام طور پہ ہمارے سٹیج پہ نہیں کیا جاتا, وہ کسی خوف سے نہیں کیا جاتا. یہ ایسے عظیم اہل بیت اطہار کے خاص محبت کرنے والوں میں سے تھے. ویسے تو سرکار کا ہر صحابی ہی اہل بیت اطہار کی محبتوں کا دم بھرنے والا, لیکن کچھ لوگ محبتوں میں بھی مخصوص ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایسے مخصوص ہیں کہ ان کا ذکر کرنے والوں پر بھی شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. تو اس لیے بہت ہمارے سٹیج سے ان کا ذکر سے کترا کے گزر جانے کا رواج رہا ہے. لیکن میں ایک چاہتا ہوں کہ یہ جو بات بنی ہوئی ہے کہ اہل بیت یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ذکر کرنے والوں پر رافضی ہونے کا فتویٰ لگانا, میرا دل ہے کہ ہم اس سوچ کو بدل کے رکھ دیں. ہم اس سوچ کو کیا کریں, بدل کے رکھ دیں. یہ سوچ جو بنائی گئی تھی, یہ جو ایک فکر دی گئی تھی, یہ جو ایک جملہ بنا دیا گیا تھا, اس جملے کو الٹ کر دیں اور یہ جملہ سرے سے ختم ہو جائے, تاکہ اور اس قدر اہل بیت اطہار کا ذکر اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں سے ہو کہ لوگ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اہل بیت اطہار اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کا ذکر کرنا یہ شیعت نہیں بلکہ سنیت ہے. آنے والی نسلوں میں یہ ایک سسٹم بن جائے. اس لیے برادران اسلام, تو آئیے ان کا ہم ذکر کریں گے. ایک تو ہمیں ان کا تعارف ہوگا, ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو ہم جانیں گے. اور میں نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان بھی آپ کا موجود ہے, وہ بھی گزرا. وہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ, 12-13 صحابہ کے نام لیے تھے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے. ان میں حضرت عمار کا بھی نام تھا کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ان سے محبت نہیں کرتا, وہ گویا ہم سے محبت ہی نہیں کرتا. سمجھ آئی نا جی بات. اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے جو بیٹے تھے, میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا بھی تھا, حضرت علی ان کا نام تھا, علی بن امام زین العابدین. تو وہ جنگ کے لیے جب کھڑے ہوئے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی اہل بیت صحابہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں, اور صحابہ تو اہل بیت سے کرتے ہی ہیں, تو اہل بیت بھی ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں. تو ان سے کسی نے کہا کہ ہمارے لیے ایک شرط ہے آپ ہم رکھتے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے برا بھلا کہیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ دیجیے گا. تو آپ نے فرمایا تھا مینوں کلیاں لڑنا منظور ہے, ابوبکر تے عمر دے گستاخاں نوں نال رکھنا منظور ہے. یہ تھا اہل بیت اطہار کا میسج تھا. اسی طرح برادران اسلام, یہ لجپالی ہے, یہ رسول کے بیٹے ہیں, ان کے خانوادے کے لوگ ہیں اور عظیم اور لجپال لوگ ہیں. تو انہوں نے کبھی بھی ایسی تعلیم خانوادہ رسالت سے آپ کو نہیں مل سکے گی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کی بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو سکے. تو اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے, آپ نے بھی جو ہے وہ یہی ارشاد فرمایا کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر عمار سے بھی تو محبت کرو. تو اس لیے برادران اسلام, تو آئیے ان کا ذرا تعارف کریں گے. ایک تو ان سے محبت کا دل میں ایک گوشہ پیدا ہوتا ہے, ایک طبیعت بنتی ہے محبت کرنے کی. کسی شخصیت کا پتہ ہی نہ ہو تو ان سے محبت کیسے ہوگی, ایک تو اس کا ایک مقصد یہ ہے. دوسرا, یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. اصل جو جمعۃ المبارک کا مقصد ہوتا ہے, جو کسی کے کریکٹر سے, کسی کے کردار سے, کسی کی شخصیت سے وہ کسی کو سیکھنے کا اگر موقع ملے تو یہی اصل میں تقریر کا مقصد ہوتا ہے. تو ہم ان کا ذکر بھی کریں گے اور ان کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو آئیے پہلے ان کا ذرا تعارف کر لیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے.
یہ حضرت یاسر کے بیٹے ہیں. حضرت یاسر کے والد کا نام عامر تھا, ان کے دادا کا نام مالک تھا. عمار ابن یاسر ابن مالک یہ یمن کے رہنے والے تھے. حضرت یاسر جو تھے کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن. ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تو اس کی تلاش میں یہ تینوں بھائی نکلے یمن سے, ان کی والدہ کے حکم پر وہاں سے نکلے. چلتے چلتے مکہ پہنچے تو مکہ میں آ کے باقی 2 بھائی تو واپس چلے گئے, وہ تیسرا بھائی تو مل نہ سکا, لیکن حضرت یاسر مکے میں ہی ٹھہر گئے. حضرت حذیفہ مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابی رسول حضرت سیدنا حذیفہ مخزومی جو بنو مخزوم کے سردار تھے اس دور میں, بنو مخزوم جو قریش کا ایک قبیلہ ہے, تو انہوں نے ان کو اپنی میزبانی میں لیا. ان سے پوچھا بھائی آپ مہمان لگتے ہو, یہاں کیا کر رہے ہو خانہ کعبہ میں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یمن سے آئے تھے, یمن میں بت پرستی نہیں تھی. یمن میں بت پرستی یا یہودی تھے وہاں پر یا عیسائی تھے, 2 ہی قسم کے لوگ تھے, یا یمن میں یہودی تھے یا کون تھے؟ عیسائی تھے. حضرت یاسر جو تھے یہ بھی یمن سے آئے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے, بتوں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے. اب مکے میں آئے, حضرت حذیفہ نے ان کو اپنی لونڈی سیدہ سمیہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا. اب یہ مکے میں اپنے ایک فیملی کے طور پہ رہنے لگے. آپ نے تعارف سن لیا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام غالباً 578 عیسوی میں اور یہ 566 عیسوی میں ان کی ولادت ہوئی. عمر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال بڑے بھی ہیں حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما. تو ان کے 2 بھائی اور بھی تھے, ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت حریث. یہ ان کی فیملی, ان 3 یہ اولادیں تھیں حضرت یاسر کی. ایک کا نام عمار تھا, دوسرے کا نام عبداللہ اور تیسرے کا نام حریث تھا. حریث زمانہ جاہلیت میں قتل ہو گئے اور 2 باقی بیٹے بچے, ایک حضرت عمار اور دوسرے حضرت عبداللہ. اب یہ بڑے خوشی سے ان کا وقت گزر رہا تھا. حضرت یاسر کی تاریخ پڑھیں تو وہ بڑے خوش مزاج تھے, ہر وقت اپنی بیگم سے, گھر میں بچوں سے لطیفے کے موڈ میں, خوش مزاجی کے موڈ میں. ویسے میں نے یہ فیل کیا ہے جو مولائی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے خوش مزاج ہی ہیں شروع سے ہی. وہ سڑیل مزاج اور تنگ قسم کی طبیعت کا آدمی مولا علی کا ملنگ ویسے بھی ہو ہی نہیں سکتا. سرکار دو عالم جو محمدی ہوتے ہیں, جو مولائی ہوتے ہیں, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی کو پڑھیں نا, سب سے زیادہ خوش رہنے والے اور سب سے زیادہ مسکرانے والے کائنات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ چلا کہ سڑیل بھی بلا کو بندہ ہوتا ہے, وہ زیادہ بندہ ہوتا ہے. سڑیل طبیعت ہر ویلے سڑیا ہی بندہ ہے, گھر گیا تو وہ پریشان, بیلیاں بیٹھا تو وہ پریشان. تو بہرحال خوش مزاجی رہنا یہ سرکار کی بھی سیرت ہے, سرکار دو عالم کے صحابہ اور اہل بیت کی بھی سیرت ہے. تو یہ حضرت یاسر جو تھے یہ قبل اسلام بھی خوش مزاج تھے. اب حضرت عبداللہ اور حضرت عمار یہ دونوں ہی مسلمان ہوئے. تو حضرت عمار کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حدیث پاک میں کہ آپ ایک دن بازار گئے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. تو وہاں بھرے بازار میں جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بھرے چہرے پر نگاہ پڑی نا تو بڑے خوش ہوئے اور اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ جو ہستی ہیں ان کا ذرا تعارف تو کرواؤ. اس دکاندار نے تعارف کروایا کہ هو الصادق الامین قبیلتنا, یہ ہمارے قبیلے کا صادق اور امین آدمی ہے. اس نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ واحد شخص ہے, اس نے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا. اور امین اتنا ہے کہ جو اتنا امین ہے کہ ہر کوئی اگر کسی پر اعتماد کرتا ہے تو اسی پر ہی اعتماد کرتا ہے پورے مکے میں. تو برادران اسلام سنا, اب جا رہے ہیں تو مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں. ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, سرکار کے خد و خال کو پڑھیں تو اس میں ایک لفظ ہے سرکار ملیح الوجہ تھے, ملیح الحسن. سرکار ملیح حسن اس کو کہتے ہیں ایڈا سونا کہ جڑا دل چ کھو جائے, اتنا سونا جنوں مڑ مڑ ویکھن نوں جی کرے, اس کو ملیح کہتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اللہ نے ملیح حسن بنایا تھا, نمکین حسن. سمجھ آ گئی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب چلے گئے اپنے گھر میں, کچھ ہی دن گزرے تو پھر واپس آئے. اس دکاندار سے پوچھا کہ وہ بندہ پھر نہیں آیا. اس نے کہا چھوڑو, وہ غلط آدمی ہے, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, وہ بندہ چنگا نہیں. بھائی اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ کہتا ہے ان خداؤں کو چھوڑ دو, ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے, ان کو جھوٹا کہتا ہے, اس لیے ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. حضرت عمار کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا جڑا انہیں سال جنہیں جھوٹ نہیں نہ بولیا یہ بندہ جھوٹ بولتا, گل وہ بھی سچی ہونی ہے. کہتے ہیں دل میں تڑپ لگ گئی کہ اتنے سونے چہرے والا اور کبھی نہ جھوٹ بولنے والا اب کیسے جھوٹ بول سکتا ہے جبکہ اس نے پہلے جھوٹ نہیں بولا تھا. تو اب وہ کہتے ہیں دار ارقم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں ہوتے تھے, وہاں پر گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دل تو پہلے ہی لٹیا گیا سی, دل تو پہلے ہی تھا. اب وہاں پر گئے اور سرکار کے قدموں میں گرے, اسلام کا کلمہ پڑھا, میرے محبوب کے 7ویں نمبر کے غلام بنے. یہ اندازہ کریں کتنے نمبر کے؟ 7ویں نمبر کے. آپ یوں سمجھیں پہلے مسلمان ہی ہیں. سرکار تو حضرت سیدہ خدیجہ پاک, جناب مولا کائنات جناب ابوبکر صدیق, یعنی اس طرح آپ دیکھیں سرکار کے سب سے قریبی لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ سرکار کے وہ لوگ ہیں جو بڑے قریب کے لوگ. تو 7ویں نمبر کے جو مسلمان ہوئے وہ سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے. اب جب یہ مسلمان ہوئے نا, رات تھی,
رات کا پہر تھا، والد صاحب گھر میں سوئے ہوئے، خواب دیکھتے ہیں، حضرت یاسر خواب دیکھا انہوں نے کہ میں کھڑا ہوں پہاڑیوں کے درمیان میں، اچانک سے وہاں سے آگ نکلنا شروع ہوئی اور پوری وادی آگ بہنے لگی، اور دوسری پہاڑی کی سائڈ پہ میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عمار اور میری بیگم سمیہ یہ کھڑے ہیں وہاں دوسری طرف، وہاں سرسبز و شاداب ماحول ہے، باغیچہ ہے، خوبصورت ماحول ہے، اور مجھے آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہ ابا جی آپ آ جائیں، اس آگ سے آپ نہ ڈریں، یہ آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خواب ختم ہو گیا۔ اسی رات جس رات انہوں نے مسلمان اسلام ہوئے تھے، اب آئے، ماں نے پوچھا بیٹا بڑی دیر کر کے آیا؟ ان کا اماں جی آپ کے لیے ایسا پیغام لایا ہوں نا کہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ اماں جی نے پوچھا وہ کون سا پیغام؟ فرمایا وہ پیغام یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جو میرے محبوب ہے نا محمد، وہ رسولوں کے رسول ہیں، وہ آخری رسول ہیں، یہ پیغام لے کے آیا ہوں، ان کو مان لیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو برادر اسلام یوں ان کی والدہ مسلمان ہوگی، اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اور پھر ان کے والد صاحب کو انہوں نے بتایا جڑی تسی راتی خواب دیکھی سی نا وہ پوری ہو گئی، وہ جڑا میں تے میرا پتر تانوں سبزے چ کھڑے دسے ہیں نا، اور رسالت دے باغ دے وچ کھڑے سن، توحید دے باغ دے وچ کھڑے سن، آپ بھی آ جائیے۔ وہ تو پہلے ہی چونکہ اللہ تعالیٰ کا تعارف رکھتے تھے، یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، بت پرست تو تھے نہیں، تو برادر نے اسلام وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور ان کا دوسرا بھائی حضرت عبداللہ وہ بھی مسلمان ہو گیا، فیملی مسلمان ہو گئی۔ اب یہ آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کو اپنا حلیف بنایا تھا بنو مخزوم قبیلہ نے، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی باہر سے آیا شخص اس کو کوئی قبیلہ اپنا حلیف بنا لیتا تو وہ جو مرضی جرم کرے، اس قبیلے کے لوگ تو اس کو کچھ کہہ سکتے تھے، دوسرے قبیلے کے لوگ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اب ان کے اسلام کا جب پتہ چلا تو بڑا مسئلہ بنا، دوسرے لوگوں نے کہا جیسے انہوں نے کچھ کہا تو بنو مخزوم والے ساڑھے نہ لڑیں گے۔ ابو جہل بھی بنو مخزوم کا تھا، سردار تھا، ابو جہل بھی مخزومی تھا، اس نے کہا چلو اور تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو کہہ سکتا ہوں نا۔ اب انہوں نے یہ کیا، سب سے پہلے برادران اسلام اب وہ دور شروع ہونے والا ہے جس سے ہم نے سیکھنا ہے۔ وہ سیکھنا کیا ہے کہ ہمیں تو اسلام ملا نا پھولوں کی ٹرے میں رکھ کے، ہم نے تو اپنے اس ماں کے گود میں آنکھ کھولی جس نے ہمیں کلمہ پڑھ کے سنایا، ہمارے کانوں میں مولوی صاحب نے اذان دی، پہلے ہی پیدا ہوتے ہی ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے، ہمیں اس لیے اس اسلام کی قدر نہیں ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ جو اسلام جناب عمار اور ان کے والدین کا تھا وہ کیسا اسلام تھا۔ جیسے مسلمان وہ تھے، آپ اسلام کی تاریخ کھنگال کے دیکھیں، آپ کو کائنات میں دوسرے کوئی ویسے مسلمان نظر نہیں آئیں گے جیسا یہ گھرانہ تھا، یا پھر حضرت بلال نظر آئیں گے یا حضرت عمار اور ان کے والدین نظر آئیں گے۔ ان کے گھر پہ حملہ کیا، سارا سامان لوٹ لیا، گھر کو جلا دیا، رسیوں اور زنجیروں سے قیدی کر کے اس میدان میں لائے جہاں غلاموں کو لایا جاتا تھا، حالانکہ غلام نہیں تھے، باندھ دیا، بڑا مارا۔ حضرت عمار کے لفظ دل کے تختی پہ لکھنے والے ہیں، انہوں نے کہا ابو جہل امیہ میری بات سن لو، تم تو کہتے ہو نا کہ محمد کو چھوڑ دو، چھوڑ دو محمد کو اور اس کے خدا کو، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں یہ تو ایک جان ہے، اگر میرے پاس ہوتی نا 1000 جان اور ایک مرتبہ تو مجھے قتل کرتا اور پھر میں زندہ ہوتا تو پھر مجھے قتل کرتا، 1000 بار تو مجھے تکلیف دے کے قتل کرتا، میں پھر بھی کہتا محمد حق کہتا ہے، محمد سچ کہتا ہے، میں تیرے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔ برادر نے اسلام اب وہ بکھر گئے، یہ تو باز نہیں آتے، ہائے ہائے ہائے، یہ جب پڑھتے ہیں نا خدا کی قسم رونا آتا ہے۔ میں اپنے حصے کا رو کے آیا، جب اس کو پڑھا تھا تو روتا رہا اس ان واقعات کو پڑھ کے کہ سلام ہے حضرت سیدنا یاسر اور جناب بی بی سیدہ سمیہ کو اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ کو اور حضرت سیدنا عمار کو، کہ آگ جلائی جاتی، اس پر ان چاروں کو لٹا دیا جاتا اور اوپر چکی یا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ کروٹ بھی نہ بدل سکتے، اور کہا جاتا کہ چھوڑ دیں گے، شرط یہ ہے ایک بار کہہ دو کہ ہم نے محمد کو چھوڑ دیا۔ لیکن وہاں سے آواز آتی کہ ہم مر جائیں گے لیکن یہ کہیں گے کہ محمد سچ بولتا ہے، ہمارا محمد سچ بولتا ہے۔ تو برادر نے اسلام اب آگ میں بھی لٹا کے دیکھ لیا، اب کیا کیا کہ کافی سارے جانوروں کی کھالوں کی بڑی مشقیں بنائی تھی، ایسی مشق جس میں انسان پورا آ سکے، اس سے بھی بڑی، اس میں پانی بھرتے، آگ سے اٹھا کے وہ جو زخم ہوتے ان زخموں کے باوجود ان کو پکڑتے، پانی سے مشق بھری ہوئی اس میں ڈال کے اوپر سے بند کر دیتے، جب وہ تڑپتے تڑپتے پانی اندر جا کے بے ہوش ہوتا تو کھول دیتے، زخموں کی حالت میں پانی کے اندر ڈالتے، پانی سے نکالتے، جب ہوش آتا تو پوچھتے اب بتاؤ یہ پوری فیملی حضرت عمار، حضرت یاسر، جناب سیدہ سمیہ اور ان کے بھائی عبداللہ، اندازہ کریں، اور پھر وہ کہتے کہ نہیں اللہ ایک ہے اور محمد اس کا سچا رسول، پھر پکڑتے، پھر آگ پہ لٹاتے۔ ایک مرتبہ یوں ہی آگ پہ لیٹے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو حضرت یاسر نے روک کے کہا کہ آقا اب تو حد ہو گئی تکلیفوں کی، کیا یہ تکلیفیں ختم نہیں ہونے والی؟ سرکار نے فرمایا صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے، یہ سرکار نے آگے سے کہا۔ اور اس بی بی نے یہ نہیں سوچا جو حضرت عمار کی والدہ تھیں کہ جب مریں گے تو جنت کی بات پوری ہوگی تو لوگوں کو بتا دیں گے کہ ہم جنتی ہو گئے، فوراً بولی صدق اللہ وعدہ، آپ نے کہہ دیا رب نے وعدہ پورا کر دیا۔
آپ نے کہہ دیا آگ سے لیتے ہوئے آگ پہ کوئلے بنے ہیں اور جسم کی چربی سے کوئلے بجھتے ہیں، وہیں کہہ دیا سونیا تم کہتا رب نے سانو جنتی کرتا۔ دیکھیں یہ تھا، اور ان کو کہتے ہیں مسلمان، یہ تھے حضرت سیدنا عمار کے والدین حضرت سیدہ سمیہ اور حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہرحال برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جنت کی بشارت دے گئے، اور حضرت عمار کی والدہ کو ان کے خامد ان کے دونوں بیٹوں کے سامنے اس ٹانگ کو اور اس ٹانگ کو باندھ کے ایک اونٹ کو ادھر دوڑا دیا، دوسرے کو ادھر دوڑا دیا، زندہ دو لخت کر دیا، اور ان کی زبان پہ لفظ سے محمد سچا ہے، میرا پاک محمد سچا ہے۔ تو برادران اسلام، کیا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں؟ پھر حضرت یاسر کے ناف کے نیچے ابو جہل نے نیزے مار مار کے ان کو وہاں پر شہید کر دیا، اور حضرت عبداللہ جو ان کا بھائی تھا ان کو بھی وہیں پر شہید کر دیا۔ یہ تین شہادتیں ہوئیں، اور حضرت یاسر اسی طرح بدستور عذاب میں، ان کے عذاب میں اور اس سختی میں مبتلا رہے۔ تو اسی طرح نا ایک دن آگ میں ابو جہل نے ان کو آگ پہ لٹایا ہوا تھا، اور آگ بھی جل رہی تھی، میرے پاک نبی گزرے تو دیکھا نا، تو میرے محبوب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے سرکار کے آنسو ٹپک پڑے، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو آگ میری ہڈیوں تک پہنچ چکی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا یا نارو، اے آگ کونی بردن و سلامن علی عمار، تو عمار پر یوں گلو گلزار بن جا کما کنت بردن و سلامن علی ابراہیم، جس طرح میرے دادا ابراہیم پر گلو گلزار بنی۔ تو اب یہ حالت تھی، تو تب سے سرکار نے آگ کو حکم دے دیا۔ دیکھیں میرے نبی کا اختیار بھی دیکھیں، سرکار نے ایک بار فرمایا تھا کہ صبر کرو، دوسری بار غلام نے رو کے عرض کیا حضور اب تو ہڈیوں تک آگ پہنچ گئی، چربی بھی جل گئی، گوشت بھی جل گیا، اب تو ہڈیاں جلنے لگی ہیں۔ سرکار نے تب کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت بردم و سلامن علی ابراہیم، جس طرح ان پر گلو گلزار ہوئی تھی، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہوئی تھی، اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی میرے اس غلام پر بھی ہو جائے۔ تو تب آگ کے انگاروں پر بڑے مزے سے لیٹے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ابو جہل نے آگ جلائی اور اس میں کھڑا کر دیا، بند کر دیا، قید کر کے آگ جلا دی۔ ابو جہل آیا تو بڑے مزے سے آگ میں موج سے بیٹھے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، آج تو جل نہیں رہا؟ فرمایا جلوں گا بھی نہیں، میرے پاک محمد نے جس کا تو دشمن ہے آگ کو ختم کر دیا، آج کے بعد میرے غلام کو جلانا نہیں ہے۔ اس آگ کی جرت کیا ہے کہ یہ مجھے جلا سکے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، مجھے میرے نبی نے آگ سے آزاد کر دیا۔ تو اب ابو جہل جب جانے لگا حیران تھا۔ یہ ایک روایت ہے، عام طور پہ بڑا مشکل ہے اس کا ملنا، لیکن موجود ہے یہ کہ ابو جہل کی انگوٹھی نے اس کی انگلی کو دبانا شروع کیا، اس کے لباس نے اس کے جسم کو دبانا شروع کیا۔ اب چیخا، اس نے حضرت عمار سے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے، میں اس تکلیف میں مجھے پتا ہے کہ یہ جو میں تیرے نبی کا مخالف ہوں نا اس وجہ سے، یہ اتار۔ حضرت عمار کو نکالا، انہوں نے انگوٹھی اتاری تو آرام سے اتر گیا، لباس اتارا تو آرام سے اتر گیا۔ تو برادران اسلام، اب اس نے کہا کہ اگر یہ واقعہ میری برادری کو پتا چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا تو یہ سزا ملی تو لوگ مسلمان ہوں گے، میں تمہیں اس بات سے خبردار کرتا ہوں آج ہی مکہ چھوڑ کے چلا جائے، میرا یہ راز فاش نہ کرنا ورنہ قتل کروا دوں گا تجھے۔ حضرت عمار گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سرکار نے فرمایا عمار حبشہ چلا گیا۔ حضرت عمار ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، وہاں سے ہی پتہ چلا کہ میرے نبی مدینے تشریف لے تو سرکار مدینہ شریف آ گئے حضرت عمار۔ تو برادران اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی وہ پہاڑ ہے، بندے مقرر کیے، فرمایا دو دو ہو جاؤ، انج نہیں بھی پہلے پتھر جمع کرنے تو پھر جوڑنے، نہیں دو دو ہو جاؤ، جڑا پتھر لے آوے وہ نال دا جوڑدا بھی جائے۔ اب ہر کسی سے کہا کہ پتھر لے کے آؤ، ساتھی بنا دیے، اور یہاں پر بھی حضرت عمار کا ساتھی مولا علی کو بنایا۔ سرکار نے یہاں پر بھی حضرت عمار کا ساتھی کس کو بنایا؟ مولا علی علیہ السلام کو بنایا۔ فرمایا علی اور تم میں سے ایک پتھر لائے، دوسرا اس کا لایا ہوا جوڑے۔ اب حضرت عمار پتھر لے کے آ رہے تھے تو آپ نے ایک منظر دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ نے 12 پتھر اٹھایا ہوا بھاری، اور آپ کی مقدس نبوت والی جبین سے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں۔ دیکھا تو سب صحابہ نے، سب ہی اشاق تھے، سب کڑپ جانے والے تھے، لیکن عدم ملحوظ خاطر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں بھی ثواب کی خاطر کام کر رہا ہوں، تم بھی ثواب کی خاطر خاموش تھے۔ حضرت عمار آگے بڑھے، عرض کیا سنیں آپ نہ یہ تکلیف کریں، آپ صبرائی فرمائیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ اگر پتھر آنے کی کمی ہے نا آپ کے نہ لانے کی وجہ سے، میں ایک پتھر اپنے حصے کا ایک آپ کے حصے کا اٹھا کے لاتا ہوں۔ حضرت عمار کہنے لگے حضور ایک پتھر اپنے حصے کا ایک آپ کے حصے کا، جب اللہ لکھے گا نا تو ایک پتھر میرا لکھے گا ایک آپ کا لکھے گا، کہ ایک پتھر عمار اٹھا کے لایا، دوسرا پتھر نبی رسول اٹھا کے لایا، تو یہ دو پتھر ہی لکھے جائیں گے۔ حضرت عمار وہ بھاری پتھر تھے، بھاری پتھر تھے، 60 سال کی عمر، اور اپنے ایک اس کندھے پہ اور ایک اس کندھے پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ پاک محمد عربی کا پتھر ہے اور یہ میں غلام کا پتھر ہے۔ لوگوں کو بتاتے آتے ہیں اور یوں مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام چنتے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر ہوتی، ایک مرتبہ صحابہ نے مذاق سے، محبت سے، پیار سے ایک تیسرا پتھر بھی حضرت عمار کی پشت پہ رکھ دیا۔ اب چونکہ وہ بڑا تھا یوں جھک گئے، بوڑھے بھی تھے،
بوڑھے بھی تھے. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا محبت سے, حضور یہ دیکھیں میرے دوست مجھے مارنا چاہتے ہیں, قتل کرنا چاہتے ہیں. پیار سے سرکار سے بات کی. سرکار نے فرمایا عمار تجھے یہ نہیں قتل کرنا چاہتے, یہ تو تیرے دوست ہیں, یہ تو میرے دوست ہیں, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تقتل فئۃ الباغیہ, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. تدعوہم الی الجنۃ, تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, یعنی جدھر تو کھڑا ہوگا نا ادھر جنت ہوگی. ویدعوک الی النار, اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے, یعنی جدھر وہ کھڑے ہوں گے ادھر جہنم ہوگی, مگر تو ان کو جنت کی دعوت دے رہا ہوگا, وہ تجھے جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے. تو برادران اسلام, اس طرح سرکار نے آنے والے وقت کی ایک خبر ارشاد فرما دی. آنے والے وقت کی جو کئی سال بعد, تقریباً 34 سال بعد وہ خبر جا کے پوری ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس قدر باخبر ہے کہ آنے والے, اور یہ بھی فرمایا کہ آخری مرتبہ جو تو پیے گا نا وہ دودھ ہوگا. میرے محبوب کی نگاہ نبوت سے ایک ایک منظر بھی چھپا ہوا نہیں ہے, فرمایا آخری مرتبہ جو تو پیے گا وہ دودھ ہوگا. تو برادران اسلام, زندگی گزرتی رہی. میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, ان کا وصال ہو گیا, اور سرکار کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک دور بھی ختم ہوا. جناب سیدنا فاروق اعظم کا عظیم دور بھی ختم ہوا. جناب عثمان غنی کے رشد و ہدایت کا دور بھی ختم ہوا, اور پھر آیا مولا کائنات کی خلافت کا دور. اب بڑے مسائل تھے. اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تلواریں نکال کر. اب یہ منظر دیکھا آسمان کی آنکھ نے کہ مسلمان ادھر بھی قبلہ کی طرف سجدہ کرنے والے, ادھر بھی قبلہ کی طرف سجدہ کرنے والے, وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, یہ بھی وہی کلمہ پڑھنے والے, وہ بھی اسی قرآن کو امام ماننے والے, یہ بھی اسی قرآن کو امام ماننے والے. اب بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ تذبذب کا شکار ہوئے کہ اب کیا کریں بھائی, اب ہم کہاں جائیں, ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان. اب سارے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا. یہ میں آپ کو حدیث پاک ایک عرض کرنے لگا ہوں مسند امام احمد بن حنبل سے. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ سب سے ابا جمع ہو کے آئے حضرت حذیفہ الیمانی کے پاس. میں ان کی قبر انور پہ بھی حاضر ہوا ہوں عراق میں. ان کو صاحب سر رسول کہتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر فاروق اپنی زندگی میں جب کوئی فوت ہو جاتا تو پوچھتے ادھر جنازہ پڑھنے حذیفہ جا رہا ہے کہ نہیں. اگر حضرت عمر کو پتہ چلتا نا کہ حذیفہ جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ جاتے, اگر پتہ چلتا نہیں جا رہا ہے تو آپ نہ جاتے. ٹھنڈک بات کرو. اس کی وجہ کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف بتایا تھا کہ میرے صحابہ میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابی نہیں ہیں. بازار صحابہ کا لبادہ اڑا ہوا ہے, بھئی سرکار کے صحابہ تو وراء الورا ہے نا. یہ تو وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی صحابت کے لیے چن لیا تھا. اب ان میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مسلمان ہی نہیں تھے لیکن صحابی بنے ہوئے تھے. حضرت حذیفہ الیمانی کو سرکار نے ان کے نام لے لے کے بتایا تھا. اب حضرت عمر کو اور کسی صحابی کو نہیں بتایا تھا, تو وہ اب یہ کرتے تھے کہ جنازہ پڑھتے وقت یہ دیکھتے حذیفہ گیا ہے تو ایسے بھی پڑھ لینے, نہیں گیا تو ایسے رہن دینے. اس لیے ان کا لقب تھا صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک کا رازدان صحابی, نبی پاک کا رازدان صحابی. اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہن مسئلہ بن گیا, ہن چلو کسی رازدان کو جڑا ہن گل دسے بھی ہن کی کریے. سب اکٹھے ہو کے حضرت حذیفہ کے پاس گئے کہ اب کیا کریں. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا اب اگر ایسا ہو گیا تو ایسا کرو, اب تم یہ دیکھو کہ عمار کس طرف ہے, عمار کس طرف, یہ حضرت امام احمد بن حنبل نے لکھا. اب تم دیکھو عمار کس طرف ہے. انہوں نے عرض کیا اس کا مقصد کیا ہے. کہا میرے نبی پاک نے زبان سے فرمایا تھا کہ عمار ادھر ہی ہوگا جدھر حق ہوگا. عمار کبھی حق سے جدا نہیں ہو سکتا, حق کبھی عمار سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ حدیث باقی صحابہ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے, باقیوں نے بھی تائید کی کہ ہاں ہاں نبی پاک نے یہ تو فرمایا تھا کہ عمار ہمیشہ حق کے ساتھ ہوگا. اب طبرانی شریف کے اس میں اگلے الفاظ ہیں اس حدیث پاک کے. کچھ شخص لوگوں نے کہا عمار تو خود ایک پارٹی ہے, عمار تو خود ایک کیا ہے, پارٹی ہے. آپ کہتے ہیں کہ عمار کو دیکھو وہ تو پارٹی ہے. انہوں نے کہا کہ عمار کیسے پارٹی ہے, ان کا وہ علی کی طرف ہے. فرمایا خیال کر, علی اور عمار کی بات نہ کر, عمار زمین پہ ہو تو علی آسمان پہ ہے. یہ مولا علی کی شان بیان کی حضرت حذیفہ نے. یہ وہ حضرت عمار ہیں جو 7ویں نمبر کے صحابی ہیں. کتنے نمبر کے؟ آج کل ہمارے ہاں حضرت مولا کائنات کے مد مخالف تھے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. یاد رکھیں حضرت عمار بڑی شان والے صحابی ہیں, بڑی عظمتوں والے صحابی ہیں, بڑے مقام و مرتبے والے صحابی ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی شان میں 15 آیات نازل ہوئی ہیں. کتنی آیات؟ 15 آیات جن کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی. جبریل جن کی عظمتوں کے ترانے لے کر وہاں سے زمین پر نازل ہوتا رہا. یہ وہ صحابی ہیں. جب حضرت حذیفہ نے ان کا اور مولا علی کا تقابل کر کے بتایا, فرمایا تم ان کو علی کے ساتھ والا یوں نہ کہو کہ وہ ایک ہی پارٹی ہے, یہ تو زمین پر ہے اور علی آسمانوں پر ہے. اب صرف یہ دیکھو کہ عمار کہاں کھڑا ہے. اس لیے برادران اسلام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دیکھ کے صحابہ کا تردد ختم ہوا, صحابہ کا تذبذب ختم ہوا, اور ان کو یقین ہو گیا کہ حق ادھر ہی ہے جدھر حضرت عمار کھڑے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا کہ یا اللہ حق کو ادھر رکھ جدھر میرا علی ہے, جدھر میرا علی ہے. بلکہ یہ فرمایا یا اللہ پاک حق کو
ادھر پھیر دے جدھر علی جائے. اب اس سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں حق ہر بندہ حق کے پیچھے پیچھے اور حق کا متلاشی ہے اور حق تک پہنچنے کی کوشش میں ہے, لیکن میرا مولا علی وہ ہے کہ حق جن کو ڈھونڈتا پھرتا کہ جتنے علی کھڑا ہوئے میں بھی اتنے ہی جاؤں. یہ شان ہے مولا کائنات کی. تو اس لیے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی اسلام کی خاطر, آپ نے سنا نا کہ ان کو آگ پہ لٹایا جاتا تھا اور صحابہ آپس میں مشورے کیا کرتے کہ بہتیاں مارا حضرت بلال نے کھا دیا یا حضرت عمار نے کھا دی. یہ بحث ہوا کرتی تھی صحابہ کے آپس میں. پھر ان کا نتیجہ یہ نکلتا نہیں عمار نے تکلیفیں بہتیاں چلائی. آپ کبھی حضرت بلال کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں, خدا کی قسم چیخیں نکل جاتی کہ کس قدر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا ہے. ہم تو وہ لفظوں میں بھی برداشت نہیں کر سکتے جو انہوں نے پریکٹیکلی برداشت کی ہے. حضرت سیدنا بلال نے, اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت بلال کی مصیبتیں کم تھی, حضرت عمار کی مصیبتیں زیادہ تھیں. کتنی مصیبتیں سہنے والے صحابی حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا یہ 9 سفر جو گزرا ہے یہ ان کا چونکہ یوم شہادت ہے 9 سفر کو جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کی طرف سے یہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. تو جب یہ نکلے نا وہاں پر انہوں نے خطبہ دیا حضرت عمار نے, کہا لوگوں مجھے پہچان لو, جو جانتا ہے اس کو پتا ہے میں عمار ہوں اور اس کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں, اس کو پتا ہے کہ میں کون ہوں. جو نہیں جانتا وہ سن لے میں عمار ابن یاسر ہوں. میں وہ ہوں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ حق کے ساتھ ہوتا ہے, تو میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں. میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں, آؤ ادھر آ جاؤ. میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں, آ جاؤ, حق کی دعوت دیتا ہوں. یہ حضرت عمار 600 بندہ حضرت عمار نے 94 سال دی عمر سے اٹھے جنگ میں. ہمیں ان کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ انہوں نے جس قدر جو ہے, اور ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے ان کے خطبے میں, وہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اگر تم مجھے قتل کر کے سولی پر لٹکا دو, میرا سر اتار دو, تو میرے جسم کے تن کے گوشے گوشے سے آواز آئے گی کہ علی حق ہے. یہ پیغام تھا ان کا. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے پاک نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں باقی لوگ تو مومن ہیں نا, ایمان والے ہیں, لیکن میرا عمار میرا وہ صحابی ہے کہ اس کی جلد میں بھی ایمان ہے, اس کے پٹھوں میں بھی ایمان ہے, اس کے خون کے قطرے قطرے میں ایمان ہے, اس کے گوشت گوشت کے ایک ایک ذرے ذرے میں ایمان ہے, اس کے ہڈیوں کے گودے میں بھی ایمان ہے. یہ حضرت عمار بن یاسر کی تعریف ہے جو تاجدار نبوت نے ارشاد فرمائی, جو ختمی المرتبت نے ارشاد فرمائی, جو آپ کے اور میرے رسول نے ارشاد فرمائی. کتنے عظمتوں والے صحابی حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں میرے نبی فرمائے کہ میری نظر صرف ان کے دل پر نہیں ہے, میری نظر سے ان کی ہڈیوں میں جو گودا ہے نا مجھے اس میں بھی ایمان کا نور نظر آ رہا ہے. یہ وہ حضرت عمار بن یاسر ہے اور یہ علی پاک کے ساتھ تھے اور کائنات والوں کو میسج دے رہے تھے کہ لوگوں جب بھی 2 پارٹیاں بنے دیکھنا صرف تم نے یہ ہے کہ علی کس طرف ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو کائنات میں قیامت تک کے لوگوں کو میسج دے رہے تھے کہ قیامت تک جب 2 صفے بنے, ایک طرف علی ہو اور ایک طرف ان کے مخالفین ہو, تو بلا جھجک اور بلا تذبذب اس طرف اور اس صف میں کھڑے ہونا جس صف میں علی پاک کھڑے ہو. اس لیے برادران اسلام ہم کل بھی علی والے تھے, ہم آج بھی علی والے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم کل بھی علی والے ہی ہوں گے. اللہ پاک حضرت عمار ابن یاسر کا صدقہ ہم پر کرم فرمائے. تو اپنے اپنے گھروں میں ان کے اصال ثواب کے لیے جو بھی آپ پکائیں تو آج ان کے لیے اصال ثواب کریں. کل 12 سفر شہزادی حسین پاک حضرت سیدہ سکینہ بنت امام حسن علیہ السلام ان کا بھی یوم شہادت ہے, تو ان کے لیے بھی کل کو اپنے گھروں میں بچوں کو بتائیں بھی کہ یہ رسول امام حسین کی بیٹی کا یوم شہادت ہے 12 سفر, اور ان کا ذکر بھی کریں اور ان کو سمجھائیں بھی, اور ان کے اصال ثواب کے لیے جو بھی آپ نے پکایا ہو اس پر ان کے اصال ثواب کے لیے کچھ پڑھیں بھی, تاکہ سرکار کے صحابہ اہل بیت کا ذکر ہمارے گھروں میں چلتا ہی رہے. وما علیہ الا البلاغ.